السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر نے غزہ میں قطری ہلال احمر کی عمارت پر قابض اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی گولہ باری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ آج 9ویں روز بھی غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جارحیت جاری ہے اور اسرائیل کی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کے خلاف احتجاج کے لیے آج پورے فلسطین میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس دوسرے نشریے کا آغاز بھی غزہ میں قطری ریڈ کریسنٹ یعنی ہلال احمر کے دفتر پر قابض اسرائیلی فورسز کے حملے کی شدید الفاظ میں قطر کی مذمت سے کرتے ہیں۔ قطری ہلال احمر نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ میں اس کے دفتر پر کیے جانے والے فضائی حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں 2 فلسطینی شہید اور 10 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ قطر نے اس بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ وہاں مصنوعی انسانی اعضاء تیار کرنے کے حمد بن خلیفہ اسپتال کی عمارت کو اس اسپتال کے آس پاس کی عمارتوں پر مسلسل کیے جانے والے اسرائیلی حملوں سے نقصان پہنچا ہے۔ قطر نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی اس مجرمانہ کارروائی کی مذمت کرے اور مقبوضہ سرزمین میں اسرائیلی جرائم کے اس سلسلے کو رکوانے کے لیے مزید کوششیں کرے تاکہ سول باشندوں، صحافیوں اور وہاں انسانی کام کرنے والوں کا تحفظ ہو سکے۔ قطری ہلال احمر کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ ڈاکٹر فوزی او صدیق نے کہا ہے کہ اس قطری دفتر پر کی جانے والی بمباری اور یہ جارحیت تمام تر روایتوں اور انسانی قوانین اور جنیوا سمجھوتوں اور پھر اقوام متحدہ کے چارٹرز کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ واضح رہے کہ قطر نے تمام تر خطرات کے باوجود قطری ہلال احمر کی ایک ٹیم غزہ کی پٹی روانہ کی تھی تاکہ وہ وہاں انسانی ضرورتوں کے حجم کا اندازہ لگا سکے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر اپنے فلسطینی بھائیوں کے منصفانہ مسئلہ فلسطین کی تائید و حمایت میں کوئی بھی دقیقہ فروگداشت نہیں کرے گا۔ آج 9ویں روز بھی اسرائیلی شدت میں اضافہ جاری ہے۔ آج بھی قابض اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی پٹی پر بمباری اور راکٹ برسانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آج فجر کے بعد سے ہی جاری ان حملوں میں گھروں کی عمارتوں، تنصیبات، حتیٰ کہ زرعی اراضی کو بھی نشانہ بنایا گیا اور 70 سے زیادہ حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں پٹی کے متعدد وسطی علاقوں، جبالیہ اور بیت لاہیہ قصبوں، التفاح اور الشجاعیہ کالونیوں اور پٹی کے شمالی شہر خان یونس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں گھروں کی عمارتیں اور املاک تباہ ہو گئی ہیں۔ اب اس وقت بھی اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت تک 220 سے زیادہ افراد شہید کیے جا چکے ہیں۔ ان کی اکثریت بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ ان کے علاوہ 1,500 کے قریب فلسطینی زخمی کر دیے گئے ہیں۔ وہاں کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف قدوہ نے اسرائیل کی اس مسلسل جارحیت کی وجہ سے پٹی میں صحت کی خطرناک صورتحال پر متنبہ کیا ہے۔ اس اسنا میں غزہ کی پٹی میں حکومت کے میڈیا آفس کے صدر سلامہ معروف نے بتایا ہے کہ اسرائیل کی اس جارحیت کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں اب تک $244 ملین کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس جارحیت اور جرائم کے جواب میں القسام بریگیڈ نے اسدود، ناحل اوز،
سدیروت اور زیکیم نامی علاقوں پر متعدد راکٹوں اور مارٹر گولے گرائے ہیں۔ پھر القسام بریگیڈ کی جانب سے اشکول نامی علاقے پر راکٹوں کے ایک حملے میں 2 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جہاد اسلامی تحریک کے سیکرٹری جنرل زیاد نخالہ نے کہا ہے کہ مزاحمت اب ایک نئی زمینی صورتحال تخلیق کر رہی ہے اور بالآخر مزاحمت ہی کی فتح ہوگی۔ فلسطینی مزاحمت کے ڈٹ کر کھڑے ہو جانے اور انتہائی دو ٹوک فوجی صلاحیتوں کے استعمال کی وجہ سے اسقلان اور دوسرے اسرائیلی شہروں اور ٹھکانوں پر مسلسل سائرن بج رہے ہیں اور فلسطینی مزاحمت کی طرف سے راکٹوں سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض فوج نے علاقائی اسکول کونسل میں شامل تمام علاقوں کے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ پناہ گاہوں اور محفوظ مقامات میں چھپ جائیں۔ اسرائیل کی اندرونی صورتحال کا ایک اندازہ وہاں کی حزب اختلاف کی لیبر پارٹی کی لیڈر کے اس بیان سے بھی کیا جا سکتا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کی غرض سے پورے ملک میں آگ لگا دی ہے۔ دوسری جانب نتنیاہو اب کسی جعلی فتح کی تصویر تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ غزہ سے اب مقبوضہ مغربی کنارے، القدس اور دوسرے فلسطینی شہروں کی طرف چلتے ہیں۔ تاریخی فلسطین کے تمام فلسطینی آج قابض اسرائیلی پالیسیوں اور غزہ پر مسلط کی جانے والی جنگ کے خلاف متحد ہو گئے اور انہوں نے آج جامع اور مکمل ہڑتال کی ہے۔ یہ ہڑتال القدس سے شروع ہوئی اور گرین لائن کے اندر واقع علاقوں اور پھر مقبوضہ مغربی کنارے تک پھیل گئی۔ فلسطین کی اس عام ہڑتال کے شرکاء نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ فلسطینی عوام پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیلی قبضے کے خلاف جد و جہد میں متحد ہیں۔ اس عام ہڑتال کے ساتھ ہی فتح تحریک اور قومی اور اسلامی طاقتوں نے مغربی کنارے کے فلسطینیوں سے نفیر عام کی اپیل کر دی ہے اور کہا ہے کہ وہ احتجاجی مظاہرے کریں۔ ادھر قابض اسرائیلی فورسز نے تمام علاقوں میں سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے ہیں۔ اسرائیل کو اندیشہ ہے کہ مغربی کنارے اور گرین لائن کے اندرونی علاقوں میں جھڑپیں ہو سکتی ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر غزہ کی پٹی پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت کی طرف چلتے ہیں۔ اسرائیلی طیارے اس وقت بھی اس پٹی کے مختلف علاقوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے اس قتل عام میں ایک فلسطینی محمد الحدیدی اپنے دودھ پیتے بچے عمر کے چہرے کی طرف درد بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے کہ قاتل اسرائیل نے اس بچے کی ماں اور اس کے 4 بھائیوں اور پھر خالہ اور اس کے 4 بچوں سب کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ شہر کے مغربی کنارے پر واقع کیمپ میں واقع اس کے گھر پر اسرائیل نے بمباری کر کے گھر کے بقیہ تمام افراد کو قتل کر دیا ہے اور صرف یہ شیر خوار بچہ ہی زندہ بچا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک کم از کم 213 افراد شہید اور 1400 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ان کی اکثریت بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ کئی زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ غزہ کے مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیل کے جنگی طیاروں نے شہر کے متعدد مقامات، سول تنصیبات، سڑکیں، رہائشی ٹاورز اور گھروں کی عمارتیں تباہ کر دی ہیں اور ابھی ان تباہ کاریوں میں شہداء اور زخمیوں کی تعداد کے بارے میں معلومات جمع نہیں کی جا سکیں۔ ان ذرائع نے مزید کہا ہے کہ جنگی طیاروں نے آج شیخ زائد ٹاورز کے آس پاس واقع سول تنصیبات، تلہ کلیبو، بیت لاہیہ کے تل زعتر اور پٹی کے شمال میں جبالیہ قصبے پر 50 سے زیادہ حملے کیے ہیں، جن کی وجہ سے وہاں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ عرب پارلیمنٹ کے تابع فلسطینی کمیٹی شہر القدس، غزہ کی پٹی اور ساری مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں اسرائیلی شدت میں اضافے پر بحث کے لیے آج اپنا ایک اجلاس بلا رہی ہے۔
इसी तरह बैनुल अक़वामी सलामती काउंसिल भी आज रात अपना चौथा हंगामी इजलास बुला रही है, लेकिन अमेरिका इस तनाज़े को हल करने के लिए उसके बयान की हिमायत करने को तैयार नहीं है कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयां बंद कर दी जाएं। हालांकि जो बाइडेन ये ऐलान कर चुके हैं कि वो दोनों लड़ने वालों के दरमियान फायरबंदी की हिमायत करते हैं। उधर ब्रसेल्स में यूरोपीय मुल्कों के वज़राए खारजा भी आज वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए अपना एक हंगामी इजलास बुला रहे हैं ताकि ये जायजा ले सकें कि ऐसे कौन से बेहतरीन वसाइल हो सकते हैं जिनके जरिए यूरोपीय यूनियन मकबूजा फ़लस्तीन में जारी तशद्दुद को खत्म कराने में हिस्सा ले सके। खबर मिली है कि मगरबी किनारे में अलबीरा की गुजरगाह के करीब काबिज इसराइल ने मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी हैं, जिसके नतीजे में 20 फ़लस्तीनी जख्मी हो गए हैं। फिर इसराइली फौज ने एक एम्बुलेंस गाड़ी पर भी बारूदी गोलियों से हमला किया है। कतर की वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 370 केसेस रजिस्टर हुए हैं और मजीद 818 बीमार अब सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक इस बीमारी से शिफा पाने वालों की कुल तादाद 2,08,614 हो गई है। 4 और बीमार वफात पा गए हैं। वो सब के सब क्रोनिक बीमारियों के भी शिकार थे और उन्हें जरूरी हेल्थ केयर फराहम की जा रही थी। वजारत सेहत आमा ने बताया है कि मुल्क में अब तक एंटी कोरोना वैक्सीन की 2,109,980 डोजेज दी जा चुकी हैं। आज का ये नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। कतर ने गजा में कतरी हिलाल अहमर की इमारत पर काबिज इसराइल की जानिब से की जाने वाली गोलाबारी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की है। आज 9वें रोज भी गजा की पट्टी पर इसराइल की जारहियत जारी है और इसराइल की इस जारहियत के नतीजे में शोहदात की तादाद में भी बहुत इजाफा हो गया है और इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज के लिए आज पूरे फ़लस्तीन में मुकम्मल हड़ताल की गई। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया कल सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।